کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلی پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ تمام حضرات نماز جنازہ کے حوالے سے بڑی اچھی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 2 چیزیں فرض ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ رکن بمانا فرض، 4 بار تکبیر کہنا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اور قیام کے ساتھ یعنی کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا، یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ بقیہ درود، ثنا، دعائے میت، یہ تینوں چیزیں سنت موقدہ ہیں۔ اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھے گا تو ثواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ آئیے بڑی معتبر اور مستند حکایت جنازے کی نماز میں شرکت کے حوالے سے آپ کے پہنچاروں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ایک شخص حضرت سیدنا سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سری سبتی یہ بغداد کے اکابر اولیاء میں سے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام جو گزرے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بغداد کے خطے میں ان کا مزار اقدس ہے جو مسجد خلائق ہے۔ تو ایک شخص حضرت سیدنا سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، آپ کا جب وصال ہوا، تو ایک شخص آپ کے جنازے کی نماز میں شریک ہوا۔ شرکت کرنے کے بعد گھر آیا، رات ہوئی، جب رات میں وہ سویا تو خواب میں اس نے حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ اس کے خواب میں وہی بزرگ جن کا نام سری سبتی تھا، جن کا انتقال ہو گیا تھا، وہی بزرگ اس کے خواب میں یعنی اس نماز پڑھنے والے کے، نماز جنازہ پڑھنے والے کے خواب میں نظر آئے۔ تو جب زیارت ہوئی تو اس نے حضرت سری سبتی سے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اے سری سبتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیا سلوک فرمایا؟ تو جانتے ہو حضرت سری سبتی نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر جن جن لوگوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی تھی، جو جو لوگ میرے جنازے کی نماز میں شریک تھے، پروردگار عالم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان سب کو بخش دیا، ان سب کی مغفرت کیا۔ تو اب سائل نے کہا کہ اے سری سبتی، جتنے لوگ شریک تھے سب بخش دیے گئے، میں بھی شریک تھا، ذرا دیکھیں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست نکالی تو اس کا نام کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ پریشان ہوئی کہ وہ شخص جب جنازے میں شریک تھا اس کا نام کیوں نہیں؟ تو آپ نے پھر دوبارہ غور سے دیکھنا شروع کیا تو حاشیے پر، حاشیے آپ سمجھتے ہیں، کنارے پر اس کا نام لکھا ہوا، یعنی وہ بھی بخش دیا گیا۔ تو یہ ہے اللہ والوں کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کا فائدہ۔ تو نیک بندوں کی نماز جنازہ میں حاضری کس قدر سعادت مندی ہوتی ہے، کس قدر سعادت کی بات ہوتی ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اس سے بیشتر کل آپ نے حدیثیں بھی اس تعلق سے سنی تھی۔ تو جب بھی موقع ملے، اب سبق یہ ملا کہ جب کبھی بھی موقع ملے تو موقع نکال کر ایمان والے جو مسلمان ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، تو ان کے جنازوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نے بندے کے جنازے میں شمولیت یعنی شامل ہونا اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے، جو جو شرکت کرے گا اس کے لیے سامان مغفرت بن جائے۔ اور کیوں نہیں بنے گا جب حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ ضمانت دی کہ مومنین جو جنتی ہیں، جو بخشے ہوئے ہیں، ان کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔
آگے بڑھتے ہیں کچھ مسائل وغیرہ کے تعلق سے آپ کو حضرات بتاتا ہوں. مردہ بچے کے احکام. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اکثر لوگ مسئلہ وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں. آج آپ توجہ سے سن لیں اور مسئلہ یاد کرتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ. اب دیکھیے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ماں کافر ہے باپ مسلمان ہے، یا باپ مسلمان ہے ماں کافر ہے، دونوں میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو تو ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر دونوں کافر ہیں تو قطعی صورت میں جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. دونوں میں سے کسی ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو اب مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا، اگرچہ ایک ہی گھڑی وہ زندہ رہا یہاں تک کہ چیخا اور انتقال کر گیا، فوری طور پر شکم سے باہر آ گیا، چیخا انتقال کر گیا، تو عند الشرع ایسے بچے کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی. جو بچہ زندہ ہوا، اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں اور گہرائی میں جائیں تو اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ اگر سر کی جانب سے بچہ پیدا ہوا تو اکثر حصہ اگر اس کا باہر آ گیا تو اکثر حصہ جس وقت باہر ہوا تھا وہ بچہ زندہ تھا، تو اکثر حصہ سر، اگر سر کی جانب سے اس کی پیدائش ہو رہی ہے تو اکثر حصہ سر سے لے کے سینے تک مانا جاتا ہے. تو سر کی طرف سے نکلا چیخا اور سینے تک نکلنے تک وہ زندہ رہا، تو ایسی صورت میں اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے. اور اگر پیر کی جانب سے پیدا ہوا تو پیر سے لے کے کمر تک اگر وہ زندہ رہا تو ایسی صورت میں اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. اب یہ جو اوپر اور نیچے کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے اور ایک متعین حدود میں نے جو مقرر کی، اگر اس میں کمی ہو گئی، مثلا سر نکلا بچے کا اور وہ چیخا ابھی سینے تک نہیں نکل پایا کہ انتقال کر گیا، تو ایسی صورت میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ اس کو غسل و کفن دینا واجب ہوگا، بلکہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہ ایسے لے جا کر دفن کر دینا. یہ جو ہے مستحب طریقہ ہے اور یہی قاعدہ ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح اور آگے بڑھیں، ایک بہت عام فہم مسئلہ ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ لوگ جو علماء کی تعریف نہیں لیتے یا مسئلہ مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے اور بہت بڑی غلط فہمی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کیا انتقال کے بعد شوہر بیوی کے جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ بہت پرانی غلط فہمی، بہت پرانا اعتراض ہے. وہ لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے، وہی اس طریقے کی باتیں کر کے جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. حالانکہ کبھی یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم صحیح طور پر مسئلہ جان لیں کہ انتقال کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے اور تب میں اس کو اتار بھی سکتا ہے اور اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں. صرف غسل دینے سے منع کیا گیا، یعنی صرف وہ غسل نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی چیز بدن پر حائل نہیں، جیسے کپڑا وغیرہ نہیں ہے، چادر وغیرہ اوپر نہیں، تو بلا حائل یعنی کوئی چیز بیچ میں نہ ہو، بدن پر نہ ہو، تو انتقال کے بعد وہ چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر کوئی چیز حائل ہے، اوپر سے کپڑا ہے، چادر ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں. بات سمجھے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. تو جنازے کی نماز میں وہ بھی ایمان والوں کے جنازے میں، یعنی ایمان والا ہو کر ایمان والے کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنا، یہ بڑی عظیم سعادت کی بات ہے. اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر پڑوس میں، رشتہ دار میں یا بستی میں کسی مومن مسلمان کا انتقال ہوا یا کسی اللہ والے کا انتقال ہوا،
کسی نیک اور صالح انسان کا انتقال ہوا تو ایسی صورت میں اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنا یہ نماز نفل سے افضل ہے. یعنی نماز نفل آپ ترک کر دیں، نماز نفل سے زیادہ ثواب مسلمان کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنا. اس تعلق سے بڑی غفلت ہے. تو اب دیکھیں تو جلدی ہو گیا. نماز جنازہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فرض کفایہ ہے. ایک نے پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی نہ پڑھی تو پوری بستی کے لوگ گنہ گار ہوئے. تو اب دیکھیں نماز جنازہ میں واجب کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم وقت نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں. تو نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہے جو اور نمازوں کے ہیں، جو اپنا نمازوں کے ہیں. یعنی نمبر 1 قادر ہونا، جنازے کی نماز پڑھنے پر قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، قادر ہونا ایک شرط یہ ہے. نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، اور نمبر 4 مسلمان ہونا. اب اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں کہ جو اپنا ہم مذہب ہم مسلک ہم عقیدہ نہیں ہے، بس دوستی نبھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. پتہ چلا وہ شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، سلفی ہے، چلے گئے دوستی نبھانے کے لیے، تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں. دیکھیں قبر میں آپ کے کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے. قبر میں ایمان اگر مضبوط ہے تو ایمان کو اگر آپ نے مضبوط بنایا ہے اور ایمان ایک بنیاد ہے، بنیاد لے لیں تو آپ اعمال کی دیواریں اس بنیاد کے اوپر تعمیر کریں گے تب تو وہ دیواریں مضبوط ہوں گی. اور اگر پلپلاپن ہوگا، ایمان میں کمزوری ہوگی تو آپ بنیاد لاکھ تعمیر کریں وہ بنیاد کھوکھلی ثابت ہوگی اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ بنیادیں گر جائیں گی. تو جب بھی جنازے میں شرکت کرنا ہو پہلے یہ تحقیق کریں کہ جنازہ سنی سے عقیدہ کسی مسلمان کا ہے یا کسی جو ہے وہابی، دیوبندی، شیعہ، جماعت اسلامی، تبلیغ، سلفی. اگر ان میں سے کسی کا جنازہ ہو چاہے جتنا خاص ہو، چاہے جتنا آپ کا خاص رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایمان پہلے قبر میں وہ آپ کا نہیں جائے. آپ کو تنہا نہ، آپ اپنی فکر کریں، تعلقات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں تو مسلمان ہونا. تو اس میں یعنی جو واجب ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے یعنی اس کی موت کی خبر ہونا. اب اس سے آپ دیکھیں یعنی یہ خبر ہونا کہ وہ شخص مسلمان تھا، اس کے جو معمولات تھے وہ عقائد اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق تھے اور زندگی میں اسی پر قائم رہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا. اگر آپ قریب سے اس کو نہیں دیکھے تو چند باشرہ آدمی جو سنی سے عقیدہ ہوں ان سے تحقیق کرنے کے بعد اب آپ کا راستہ صاف ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں، ورنہ بچنا ضروری ہے. نماز جنازہ میں 2 طرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلی کے متعلق یعنی نمازی کے متعلق اور دوسری شرط میت کے متعلق. تو مصلی کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہیں. یعنی مصلی کا نجاست خفیہ وہ حقیقیہ سے پاک ہونا. پتہ چلا کوئی نجیس ہے، کپڑا نجیس ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے، تو پاک ہونا یہ ضروری ہے. نمبر 2 صدر عورت یعنی وہ حصہ جو ہم نماز میں چھپاتے ہیں. تو اب خالی صدر عورت نہیں بلکہ کپڑا ہوتے ہوئے کوئی مجبور سے نہیں ہے تو صدر عورت کے علاوہ پورے بدن کا، اب پورے بدن سے مراد جیسے ہم یہ پہنے ہوئے ہیں یہ بھی چھپانا ضروری ہے، نہیں کہ صدر عورت فرض خالی اسی کو چھپانے باقی کو نہیں. تو صدر عورت کا چھپانا یہ بھی واجبات میں سے ہے اور اگر آپ نماز میں آئیں گے تو فرائض میں اس کا شمار ہوگا. اسی طرح قبلہ کو منہ ہونا، رخ قبلہ کی طرف. اگر کسی دوسری سمت آپ نے رخ کر لیا تو اسی صورت میں گڑبڑی والا معاملہ ہو سکتا ہے. تو نیت جنازے کی نماز میں شرط نہیں اور تکبیر تحریمہ اس میں رکن بھی نہیں ہے. حالانکہ نماز میں تکبیر تحریمہ رکن ہے مگر نماز جنازے میں نہیں ہے. بغیر غسل اگر نماز پڑھی گئی تو نماز نہ ہوئی، یعنی جس کا انتقال ہوا اس کو غسل دینا واجب ہے. اگر کسی نے بغیر غسل کے نماز پڑھی یا پڑھا دی تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی. دوبارہ اگر اس کو یہاں تک حکم ہے کہ اگر اس کو دفن کر دی، مٹی اگر تازی ہو
اور بدن وغیرہ پھٹا نہ ہو تو ایسی صورت میں اس مردے کو نکالے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں. ورنہ اگر یہ یقین ہو گیا ہے کہ مٹی اب گیلی نہیں رہی، نرم نہیں رہی اور اس کا بدن بھی پھٹ گیا ہوگا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ دوبارہ سے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو یہ سب اہم اور ضروری مسائل تھے جنہیں میں نے عرض کیا. ایک بات یہ بھی میں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف ہونا. اب جیسے میت کو جب ہم لے کے جاتے ہیں تو حکم یہ نہیں ہے کہ مطلب آج کل ہوتا کیا ہے کہ سب قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں اور پیر مشرق کی طرف کر دیتے ہیں. یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے. مشرق کہتے ہیں پورب کو، مغرب کہتے ہیں پچھم کو. تو ایسا اس طرح ہے بالکل سیدھا سیدھا میت کو لٹانے کا حکم نہیں. یعنی قبلہ میت کے بالکل داہنے سائڈ میں ہو، میں تھوڑا ٹیڑھا کر کے لٹا دے تاکہ جو قبلہ ہے بالکل اس کے داہنے بازو کی سیدھ میں رہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیدھا سیدھا لٹا دیتے ہیں، جبکہ حکم ہے کہ تھوڑا ٹیڑھا کر کے لٹائیں. اور جو نماز پڑھانے والا ہو وہ بالکل بیچوں بیچ میں جو میت ہے اس کے بالکل بیچوں بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جنہیں میں نے عرض کیا. اللہ ہم سب کو کچھ اگر تارے کتنے کیا آسمان میں نے تو کچھ نہیں. اب نماز میں آپ تھوڑی سمجھا. دیکھیے نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا میں تو آپ چہرہ اوپر کر سکتے ہیں مگر نماز میں نہیں تو جنازگی کی نماز پڑھیں اوپر نہیں کریں. بس جب ہاتھ نہیں اٹھانا تو پھر سر اٹھانے کا مطلب ہے. بغیر ہاتھ اٹھایا تو تکبیر کہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو سی تکبیر ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر اٹھانا یہ مکروہ ہے اور جو ہے عبادت کو ناقص کرنے والا عمل ہے. اس سے پوچھنا ضروری ہے. اور کوئی پوچھنا ہے؟ لیکن اس کا تعلق دیوبندی کو عالموں سے ہے اور وہ اس کی شادی بیاہ میں جنازے وغیرہ میں جاتا ہے تو اس کے جنازہ میں شریک ہونا کیسا؟ اب دیکھیے خالی اگر اس کے تعلقات ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تعلقات بڑا اہم ہوتا ہے. تعلقات میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو تعلقات ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایسی تقریب میں وہ شریک بھی رہا ہوگا کہ جس تقریب کے اندر انبیاء کرام، اولیاء کرام یا صحابہ کرام یا اہل بیت کرام کی شان میں گستاخیاں وغیرہ کی گئی ہوں گی اور وہ اس گستاخی اور کفر پر راضی رہا ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ بھی بری جیسے ہے. تو اگر بہت زیادہ کسی کے تعلقات ہیں یعنی کتنے تعلقات ہیں کہ جس طرح سے ایک سنی کا دوسرے سنی سے تعلقات ہوتے ہیں، اگر اس طرح سے کسی غیر سے اس کے تعلقات ہیں، کسی بدعقیدہ سے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر خالی فروعی اعتبار سے ہے جیسے کچھ لین دین یا کاروبار، حالانکہ اس طریقے سے بھی ممانعت ہے لیکن جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. اگر گہرے تعلقات ہیں جیسے کہ ایک سنی دوسرے سنی سے رکھتا ہے، اگر کوئی اس طریقے سے رکھتا ہے تو قطعی اس کے جنازے میں جانے کی ضرورت نہیں. بچنا یہ نہایت ہی ضروری ہے. جیسے آپ کی نماز پڑھ رہا ہے اور الحمد شریف پڑھا اس کے بعد میں مجھے ملانا پڑ گیا اور رکوع میں چلا گیا، رکوع میں اس کو یاد آیا تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھول گیا، رکوع میں چلا گیا اور سورت ملانا واجب ہے، تو اب اگر واجب ترک کرنے کا خیال اس کو رکوع میں آ گیا تو واپس آ جائے، واپس قیام کی طرف آ جائے اور سورت ملائے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھے. اور بات رکوع اگر قیام کیا کرا یاد آیا کہ میں سورہ نہیں ملایا تو کیا کرے؟ یعنی رکوع کے بعد تو اب واپس آنے کا حکم نہیں ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے پہلی رکعت میں نہیں ملایا تو تیسری میں ملا لے یا چوتھی میں بھی ملا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جیسے ایک میں نہیں ملایا پہلی میں، اب دوسری میں ملائے اور تیسری میں ملا سکتا ہے،
کوئی حرج نہیں، لاسٹ میں سجدہ سو کرنے نماز سے دونوں ہاتھ چھوڑ کے سلام کریں۔ صاحب پوچھ رہے ہیں